ایران کا اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار، اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل برسا دیے۔ بیلسٹک میزائل تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت سمیت متعدد مقامات پر گرے۔ حملوں میں 7 اسرائیلی ہلاک، 90 زخمی۔ اسرائیلی بھر میں سائرن بج اٹھے، کئی علاقوں میں بجلی بند۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کا 200 اسرائیلی جنگی طیارے تباہ، خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد ہی داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ جب تک ضروری ہوا جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا، بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں سے جارحیت ہوئی۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ایران اسرائیل کو مہلک حملوں کی سزا دے گا۔ ایرانی فوج اسرائیل کی غاصب حکومت کو مصائب کا شکار کر دے گی۔ ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں، اسرائیل نے اپنے لیے ایک بھیانک انجام کا انتخاب کیا، شہداء کا خون نظر انداز نہیں کریں گے۔ ایران سے تحمل کا مطالبہ غیر منصفانہ ہے۔ ایرانی حکومت اور عوام فوج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر مسلسل میزائل حملے، 78 شہری شہید، 320 زخمی۔ اسرائیل کا ایران کے شمال مغربی تبریز ریفائنری کے قریب 3 مقامات پر حملے۔ اسرائیلی حملے کے بعد شدید آگ لگ گئی۔ زنجان میں فوجی اڈے پر بمباری کی اطلاع۔ حملے کے بعد زنجان میں گہرا دھواں اور شعلے بلند ہو گئے۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے چیف شہید ہوئے۔ اسرائیل نے خبروں کی اشاعت پر ملٹری سینسرشپ نافذ کر دی۔ صہیونی حکومت کی مرضی کے خلاف خبر دینے والوں کو گرفتار کرنے کی دھمکی۔ ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ایران کو پھر دھمکی، کہا ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ تاریخ کی بڑی فوجی کارروائی، رائزنگ لائن میں مصروف ہے، مزید کچھ آنے والا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران پر حملہ افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا، اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت مسلم امہ متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ غیر مسلموں کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ضمیر نہیں جاگ رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے اسرائیل کے ساتھ تمام ممالک کو اپنے تعلقات ختم کرنا ہوں گے۔ ہر مشکل میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ہر سطح پر ایران کے حق کے لیے آواز بلند کرے گا۔ اسرائیلی جارحیت پر OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ ایک شخص کو سیاست کا محور بنا دینا حب الوطنی نہیں۔ ہماری سیاست کسی شخص کے گرد نہیں گھومتی، ملک کے لیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر بلایا گیا ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ سلامتی کونسل اجلاس میں امریکی مندوب نے خطاب میں کہا، ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا ہی دانشمندانہ ہوگا۔ امریکہ کو اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دہشت گردی میں سینئر رہنماؤں سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب۔ Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran.
We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے. ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. بولے اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اسرائیل نے امن مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا. اسرائیلی حملوں میں ایرانی شہریوں کی شہادت پر افسوس ہے. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے. کشیدگی میں اضافہ کسی فریق کے حق میں نہیں جاتا. اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں چینی مندوب نے کہا ہے مطالبہ کرتے ہیں اسرائیل خطرات سے بھرے اس فوجی ایکشن کو فوری بند کرے اور مزید کشیدگی کو بڑھانے سے گریز کیا جائے. روسی ایلچی نے خطاب میں کہا اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کو قبول کرنا عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. عالمی برادری اشتعال انگیزی کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. اسرائیل کا ایران پر حملوں کا کوئی جواز موجود نہیں.